شعیب شاہین صاحب ذرا بتائے گا کہ ایک تو وہ یہ آ رہا ہے کہ جی آپ کو ریلیف دیا گیا تو آپ کو کیوں ریلیف دیا گیا، نظریہ ضرورت کے تحت دیا گیا، کیوں دیا گیا، یہ مہربانی اچانک کیسے ہوئی؟ اور علی ظفر صاحب خود آپ سنیں، میاں داؤد صاحب کہہ رہے ہیں، علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں تو خود نہیں پتا یہ ہمیں کیسے مل گئی نشستیں، ہم تو ظفر صاحب اس میں وکیل نہیں تھے، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا بات کی ہے، کہتے ہیں کسی پروگرام میں یہ بول رہے ہیں ان ٹرو سینس انہوں نے کیا بات کی ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ طے ہے کہ سپریم کورٹ نے آج انصاف کے راستے میں رکاوٹیں تھیں وہ دور کی، نمبر 1۔ نمبر 2، دیکھیں جمہوریت کا مطلب جمہور کا فیصلہ ہے۔ ایک بات طے ہے، پروپورشنیٹ شیئر کا مطلب کیا ہے آرٹیکل 51 میں، یعنی متراسب نمائندگی کے تحت جس کو جتنی سیٹیں مل سکتی تھیں پولیٹیکل پارٹیز کو، ان کو مل گئیں۔ یہ کوئی خیرات تو نہیں ہے، کوئی حلوہ تو نہیں ہے، یہ کوئی گفٹ تو نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن نے اٹھا کر باقی سیٹیں بھی انہی پارٹی کو بانٹ دیں، تو وہ غلط فیصلہ تھا، ان کو نہیں مل سکتی۔ یہ ایک بات طے کر دی سپریم کورٹ نے۔ نمبر 2، کیا آئین کے مطابق یہ جو فورم ہے پارلیمنٹ کا اس کو انکمپلیٹ رکھا جا سکتا ہے؟ اس کا بھی جواب دے دیا، انکمپلیٹ نہیں رکھا جا سکتا۔ ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ کیا یہ سیٹیں سنی اتحاد کو ملنی ہیں یا پی ٹی آئی کو ملنی ہیں؟ پی ٹی آئی کی تو بات ہی نہیں تھی نا، سنیں نا، سپریم کورٹ نے ڈیٹرمن کرنا تھا نا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ہماری ججمنٹ کو ایک ریزن بنا کے ان کو جو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا، دیٹ واز اے رانگ ڈیسیژن۔ اچھا آپ کو پتہ ہے نا، میرا اور سلمان اکرم راجہ کا پہلے دن سے پوائنٹ آف ویو تھا کہ آپ نے ہمیں انڈیپینڈنٹ نہیں کر سکتے، بے شک آپ نے ہمیں بلے کا نشان چھین لیا۔ سلمان چلا گیا لاہور ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ نے بھیج دیا الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمیشن نے آرڈر کر دیا نہیں آپ تو پی ٹی آئی کے ہیں ہی نہیں، آپ ہیں انڈیپینڈنٹ۔ سپریم کورٹ نے کہا جو انڈیپینڈنٹ نہیں تھے آپ نے ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیا، لہٰذا جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ تو جو جس نے ڈکلیریشن دے دیا وہ تو پی ٹی آئی کے ہو گئے۔ اب جن کو اس کنفیوژن کی وجہ سے انڈیپینڈنٹ بنے تھے ان کو یہ اپرچونٹی ہونی چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی میں جانا چاہتے ہیں، واپس آ جائیں۔